بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ جماعت نہم، آج ہم اردو کے مضمون میں سبق نمبر 10 جس کا عنوان ہے نیلی جھیل، اس سبق کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچر میں آپ نے اس کا ایک حصہ پڑھ لیا ہے جس میں آپ نے کہاں تک پڑھا؟ چھوٹی سفید بلی کی ذہانت کے واقعات کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ وہ کتنی ذہین تھی۔ اب آگے ہم نے کیا پڑھنا ہے کہ جھیل سے مچھلیاں نہ پکڑ سکنے پر روفی اور مصنف کیا طریقہ کار اختیار کرتے تھے۔ تو آگے پڑھتے ہیں۔ اگلے اتوار کو ہم صبح سے شام تک پانی میں بنسیاں ڈالے بیٹھے رہے لیکن کچھ نہ ملا۔ واپسی پر بازار میں مچھلی والے سے بڑی بڑی مچھلیاں خریدی گئیں اور باورچی کے حوالے کی گئیں۔ اتفاق سے اس شام کو سب کہیں باہر مدعو تھے۔ گھر میں صرف میں اور روفی تھے اور ایک بزرگ جو ننھے میاں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ رات کے وقت بزرگ کو اچھی طرح دکھائی نہ دیتا تھا۔ ننھے میاں پہلے تو دسترخوان پر بیٹھتے پھر چپکے سے اٹھ جاتے۔ ادھر بلیاں قطار باندھے کیوں لگائے منتظر ہوتی اور بڑے اطمینان سے ساتھ آ بیٹھتی۔ وہ یہی سمجھتے تھے، یعنی بزرگ یہی سمجھتے تھے کہ ننھے میاں ساتھ بیٹھے ہیں، چنانچہ وہ بار بار بلیوں سے کہتے برخوردار بھوکے مت رہنا، چنانچہ اٹھا اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے اور ساتھ یہ بھی کہتے یہ چکھو برخوردار۔ ادھر بلیاں بڑے سکون سے کھاتیں۔ یعنی اتوار کے روز جب صبح سے شام تک مصنف اور روفی پانی میں بنسیاں ڈالے بیٹھے رہے تاکہ مچھلیاں پکڑیں گے، لیکن مچھلیاں نہ پکڑ سکنے پر انہوں نے کیا کیا کہ بازار سے مچھلیاں خریدیں اور باورچی کے حوالے کر دیں تیار کروانے کے لیے۔ اس روز مصنف اور روفی کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، سب کہیں باہر دعوت پر تھے۔ صرف روفی اور مصنف گھر میں موجود تھے اور ایک بزرگ گھر میں تھے جو کہ ننھے میاں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ رات کے وقت ان بزرگ کو بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ننھے میاں بھی دسترخوان پر بیٹھتے، کبھی اٹھ جاتے۔ تو بلیاں انتظار میں تھیں، وہ لائن میں قطار میں کھڑی ہوئی تھیں اور بزرگ سے مچھلیاں کھائے جا رہی تھیں، اور ننھے میاں کے بجائے مچھلیاں ساری اب بلیاں کھا رہی ہیں اور بزرگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ مچھلیاں ننھے میاں کھا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ بار بار کہتے تھے ننھے میاں سے، لیکن پاس تھی بلیاں تو کہتے برخوردار کھاؤ، بھوکے مت رہنا۔ تو کیا ہوتا کہ بلیاں سکون سے مزے سے ساری مچھلیاں کھا رہی تھیں۔ چنانچہ ہماری خریدی ہوئی مچھلیاں اس رات بلیوں نے کھائیں، یعنی وہ مچھلیاں جو مصنف اور روفی خرید کر لائے تھے وہ بلیوں نے کھا لیں۔ اگلی مرتبہ ہم جھیل پر گئے، واپس آتے وقت مچھلیاں خرید کر لائے تو نہ جانے کس کے مشورے سے مچھلیاں ڈاکٹر صاحب کے ہاں بھیج دی گئیں۔ یعنی اب اگلی مرتبہ جو مچھلیاں وہ لائے تھے خرید کر تو وہ ڈاکٹر صاحب کے ہاں چلی گئیں۔ اس سے اگلی مرتبہ انجینئر صاحب کے ہاں۔ پھر ایک روز کیا ہوا کہ سب کے سامنے مچھلی والا حساب لے کر گھر آیا۔ ہمارا جیب خرچ ختم ہو چکا تھا اور مچھلیاں ادھار آ رہی تھیں۔ سب کو پتہ چل گیا، ہمارا خوب مذاق اڑا۔ یعنی روفی اور مصنف نے گھر کے تمام افراد کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور آ کر یہی کہتے کہ ہم یہ مچھلیاں جھیل سے پکڑ کر لائے ہیں۔ حقیقت کیا تھی کہ وہ مچھلیاں اپنے پیسوں سے لا رہے تھے۔ جب ان کے پاس اپنے پیسے ختم ہو چکے تھے تو وہ ادھار مچھلیاں لانے لگے۔ ایک روز جب مچھلی والا حساب لے کر گھر آیا تب گھر والوں کو پتہ چلا اور انہوں نے خوب مذاق اڑایا۔ اس کے بعد ہمیں ہدایت کی گئی کہ آئندہ جھیل پر نہ جایا کریں، ہم وہاں محض وقت ضائع کرنے چاہتے ہیں۔ جب وہاں مچھلیاں ہیں ہی نہیں تو جانا بالکل بیسود ہے۔ ایک اور امتحان آ رہا تھا، اب دوسرا امتحان تھا، تو ہمیں زاہد یعنی زیادہ کام کرنے کو کہا گیا۔ رستم پوچھنے لگا اتنے پریشان کیوں ہو؟ رستم بھی اس سبق کا ایک کردار ہے اور رستم ایک سلجھا ہوا باشعور اور عقل مند لڑکا ہے۔ اس نے مصنف اور روفی سے پوچھا
کہ تم دونوں اتنے پریشان کیوں ہو؟ روفی بولے کیا بتائیں، صبح کام شام کو کام 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 تنگ آ گئے ہیں۔ تو رستم نے کہا اچھا اتنا کام کب سے شروع کیا؟ تو مصنف نے کہا کل سے شروع کریں گے۔ روفی اور مصنف دونوں سے یہ سوال تھا تو دونوں نے یہی جواب دیا کہ ہم یہ کام کل سے شروع کریں گے۔ رستم پڑھا لکھا تھا، اس نے وعدہ کیا کہ ہمارا ہاتھ بٹائے گا اور حساب کے سوال نکال دیا کرے گا۔ اس کے بعد دیر تک بڑوں پر تبصرے ہوتے رہے کہ یہ مزے کرتے ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ یعنی ہمارے بارے میں بڑوں کے درمیان دیر تک تبصرے ہوتے رہے، سب یہی کہے جا رہے تھے کہ ہم مزے کر رہے ہیں، ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، نہ انہیں شام کی ٹیوشن کی مصیبت ہے نہ آلس صبح اٹھنے کی قید، یعنی نہ تو شام کو ٹیوشن کی انہیں فکر ہے اور نہ صبح سویرے اٹھنے کی ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی ہے۔ ان کی آزمائشیں، ان کے امتحان، ان کے کڑے دن گزر چکے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر کیا ہوا؟ ہمارا امتحان ہوا، ہمیں کچھ اور بتایا گیا تھا لیکن پرچے کچھ اور ہی آئے، چنانچہ ہم کچھ اور ہی لکھائے۔ بس کیا ہوا کہ فیل ہوتے ہوتے بچ گئے۔ اس کے بعد ہر ایک نے ہمیں حسب توفیق ڈانٹا۔ ایک شام ہم جھیل کے کنارے بیٹھے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ دراصل ہم نے کانٹوں میں مچھلیاں پہلے سے لگائی ہوئی تھیں، پانی میں ڈور تھی اور ڈور کے سرے پر مچھلی۔ یہ رستم کے لیے کیا تھا کیونکہ رستم ہر بار انہیں ایک اچھا مشورہ دیتا، پڑھنے کی تاکید کرتا، بلکہ اتنا بھی کرتا کہ خود انہیں پڑھاتا، ان کی ہر طرح کی پڑھنے میں مدد کرتا۔ لیکن رستم کی باتیں مصنف و روفی کو ناپسند ہوتی تھیں۔ ایک روز وہ جھیل پر گئے اور کانٹوں میں مچھلیاں پہلے سے لگا کے رکھتی تھیں۔ یہ انہوں نے صرف اور صرف رستم کے لیے کیا تھا۔ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ آج اسے مچھلیاں پکڑ کر دکھائیں گے۔ جب وہ ہمیں لینے آیا تو چوری کی باتیں شروع ہو گئیں۔ ہمارا خیال تھا کہ لوگ محض دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے چوری کرتے ہیں اور یہ ایک قسم کا مذاق ہے۔ وہ ہمیں بتانے لگا کہ لوگ اس لیے چوری نہیں کرتے بلکہ دوسروں کی چیزوں پر قبضہ جمانے کے لیے کرتے ہیں اور پھر ان چیزوں کو کبھی واپس نہیں لوٹاتے، اور یہ انسان کی ہوس ہے، یعنی انسان کی لالچ ہے جو اسے چوری کے لیے اکساتی ہے، یعنی انسان کی لالچ اسے چوری کے لیے تیار کرتی ہے۔ کئی لوگ بڑی بڑی چوریاں بھی کرتے ہیں، انسانوں کو چرا لیتے ہیں، زمین کے بڑے بڑے خطوں براعظموں کو چرا لیتے ہیں۔ اتنے میں شڑپ کی آواز آئی، یعنی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ایک دم سے شڑپ کی آواز آئی۔ یہ آواز سنی تم نے؟ ہم دونوں چلائے۔ یہ مچھلی تھی۔ پھر میں نے ایک جھٹکے کے ساتھ ڈور کھینچی اور مچھلی باہر نکال لی۔ روفی نے بھی یہی کیا۔ تم دیکھتے جاؤ، کچھ دیر میں یہاں مچھلیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، تب تمہارا شبہ یعنی تمہارا شک رفع ہو جائے گا، یعنی دور ہو جائے گا۔ ہم نے کہا، یعنی روفی اور مصنف نے یہ باتیں رستم سے کی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہم دوسرے کنارے کی باتیں کرنے لگے کہ جب کبھی ہم وہاں گئے تو رستم کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ وہ مسکرا کر بولا، لڑکو، یہ خود فریبی کی نیلی جھیلیں اور دوسرے کنارے عمر بھر پیچھا نہیں چھوڑتے۔ یعنی رستم نے ہمیں سمجھایا کہ نیلی جھیل کی خوبصورتی نے تم لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جو تم دوسرا کنارہ دیکھنے کی خواہش رکھتے ہو تو یہ جان لو، دوسرے کنارے زندگی بھر پیچھا نہیں چھوڑتے اور ہم خود کو دھوکہ دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ہم زندگی بھر اپنے آپ کو فریب یعنی دھوکہ دینے کی کوشش میں رہتے ہیں، یہ یقین دلانے کی کوشش میں کہ جو چیز یہاں نہیں ہے وہ یہاں ہے۔ یعنی ہم خود کو کیا دھوکہ دیتے ہیں؟ خود کو دھوکہ دیتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ جو چیز یہاں نہیں ہے وہ یہاں ہے۔ آج تم نے 2 مری ہوئی مچھلی اپنے کانٹوں میں اس لیے لگائی تھی کہ تمہیں اب تک یقین ہے کہ دنیا جھوٹی ہے اور تمہارا تصور سچا ہے۔ یعنی اب روفی اور مصنف کی جھوٹی بات تھی، وہ ان کے جھوٹ کو رستم سمجھ چکا تھا۔ اس نے کیا کہا کہ تم نے صرف اور صرف مجھے بتانے کے لیے کانٹوں پہ مچھلیاں پہلے سے لگا رکھی تھیں، تم
یہ سمجھ رہے ہو کہ پوری دنیا جھوٹی ہے اور تمہارے خیالات، تمہارا تصور ہی سچا ہے۔ اب دوسرے کنارے کے متعلق تم نے کیسے سہانے خوبصورت خیالات دل میں بسا رکھے ہیں۔ میں وہاں کئی مرتبہ گیا ہوں، وہ کنارہ بالکل ویران ہے، اس کنارے سے کئی برا ہے، میری مانو تو تم کبھی اس طرف مت جانا ورنہ تمہیں افسوس ہوگا، دوسرا کنارہ بس دور سے ہی اچھا لگتا ہے۔ رات کو بارش ہوئی تھی، صبح بالکل صاف طلوع ہوئی، خنک یعنی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، بادل تیر رہے تھے، جھیل کے نیلے پانی پر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی، ہر چیز پر نکھار تھا، تازگی تھی، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے دنیا ابھی ابھی تخلیق ہوئی ہے۔ یعنی بارش کے بعد اب جھیل کا منظر کیسا تھا وہ بتایا گیا ہے۔ ہم کہانیاں پڑھتے رہے، باتیں کرتے رہے، کھیلتے رہے، زکندے برتے ہوئے یعنی چھلانگیں لگاتے ہوئے پرندوں اور ناچتی ہوئی تتلیوں کو دیکھتے رہے۔ ہماری ڈوریں پانی میں تھیں، دن بھر ہمیں مچھلیوں کا انتظار رہا، ہم انہیں بونے کا سارا سامان لائے تھے، دن ڈلتے ہمیں رستم لینے آیا۔ ایسے خوشنما نظارے کو دیکھ کر وہ بھی ہمارے پاس بیٹھ گیا اور عجیب عجیب باتیں سنانے لگا۔ جب رستم ایسی باتیں کرتا تو وہ ہمیں بالکل اچھا نہ لگتا، وہ بڑی سنجیدہ قسم کی باتیں کر رہا تھا کہ کیا ہو جو زندگی اسی خود فراموشی اور خود فریبی میں گزر جائے۔ یعنی وہ سنجیدہ باتیں کرنے لگا۔ اس نے کیا کہا کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ زندگی ایسی ہی خود فراموشی اور خود فریبی یعنی خود کو دھوکہ دینے میں ہی گزر جائے، جس طرح تم لوگ جھیل کے کنارے آ کر بیٹھتے ہو اور دنیا کے تمام کام کاج بھول جاتے ہو اور اسی تصور کی دنیا میں ڈوبے رہتے ہو۔ تو رستم نے کہا کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ زندگی اسی طرح گزر جائے، اسی طرح مسکرائی ہوئی گزر جایا کرے، لیکن یوں نہیں ہوتا، یعنی حقیقت ایسی نہیں ہے، حقیقت میں اس طرح نہیں ہوتا، کوئی کتنی ہی کوشش کرے ایسا ہرگز نہیں ہوتا، ان خوابوں سے چونکنا پڑتا ہے، یعنی حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقت کی دنیا اس سے مختلف دنیا ہے، مختلف خواب ہیں ہمارے جو کہ حقیقت میں نہیں ہوتے۔ سورج غروب ہو رہا تھا، یکایک دوسرا کنارہ جگمگا اٹھا، وہاں بادل کے ٹکڑوں اور دھند نے ایسا رنگین اور خوشنما محل بنا دیا تھا کہ ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ نازک سی حسین محرابیں، رنگ برنگے برج اور میناریں، بل کھاتے ہوئے زینے، دور دور تک پھیلی ہوئی فصلیں۔ ہم نے رستم کو اشارے سے یہ محل دکھایا۔ کون کہتا ہے کہ وہ کنارہ بھی ایسا ہی ہے؟ وہ دیکھو، سب کچھ نیلا ہو گیا، آسمان، جھیل، بادل اور فضا، اور دوسرا کنارہ، کائنات نیلی ہو گئی، بادلوں کا بنا ہوا حسین محل سنگ مرمر کا بن گیا اور اس پر ہلکی ہلکی چاندنی چھا گئی۔ ان باتوں کو کافی سال گزر چکے ہیں اور اب مجھے دور اندیش یعنی دور کی سوچ رکھنے والا، جہاندیدہ یعنی تجربہ کار اور عقل مند ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہ طویل عرصہ مجھ میں ذرا بھی تبدیلی نہ لا سکا۔ جب کبھی زندگی کی تلخیاں سامنے آتی ہیں، یہی حقیقتیں حسین و نازک خوابوں کو کچل ڈالتی ہیں، تب میں کسی ایسی نیلی جھیل کے کنارے پناہ لیتا ہوں اور زندگی میں ان جھیلوں کا تار بندھا ہوا ہے تا حد نگاہ۔ یہ جھیلیں اس طرح چلی گئی ہیں کہ جہاں ایک ختم ہوتی ہے وہاں دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ مصنف کیا کہتے ہیں کہ جب مجھے لگتا ہے کہ زندگی پریشان ہے، میں زندگی کی تلخیوں میں ڈوبا ہوا ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں کہ ایسی ہی خوشنما جھیلوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہوں اور خود کو تسلی دیتا ہوں اور خوابوں کی دنیا میں چلا جاتا ہوں۔ میری نگاہیں جھیلوں پہ رہتی ہیں، جہاں میری نگاہیں جھیل پہ جاتی ہیں تو ایک نظر میری جھیل پہ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے دوسرا کنارہ شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں حقیقت کی حدیں تصور کی حدوں کو چھوتی ہیں وہاں ایک پراسرار یعنی رازوں سے بھرا ہوا خطہ ہے۔
بالکل ویسا ہی حسین اور دلکش جو کہ دوسرا کنارہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ سبق پڑھا جو کہ نیلی جھیل ہے حماقتیں سے ماخوذ۔ اس کے مصنف شفیق الرحمان ہیں۔ حماقتیں یعنی نادانیاں، بے وقوفیاں۔ تو اس سبق میں بھی آپ نے روفی اور مصنف کی نادانیوں کے قصے پڑھے اور ان کی زندگی کے واقعات پڑھے کہ جب بھی وہ زندگی کی تلخیوں سے گھبرا جاتے ہیں تو خود کو تسلی دینے کے لیے، خود کو پرسکون رکھنے کے لیے وہ نیلی جھیل کی طرف رخ کرتے ہیں، جہاں وہ تصور کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، حقیقت کی دنیا سے بالکل دور، جہاں انہیں سکون میسر آتا ہے جو کہ ان کے لیے ایک پرسکون جگہ ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو اس سبق کی سمجھ آئی ہوگی۔ آپ نے لیکچر کو غور سے سننا ہے اور نوٹس میں دیا گیا کام اردو کی نوٹ بک پہ خوش خط لکھنا ہے۔ امید ہے آپ اپنا کام مکمل کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔